الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ صدق اللہ العظیم و صدق نبی امین الکریم الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی 8ویں پارے کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 161 کی میں نے تلاوت فرمائی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب آپ فرما دیں، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ یعنی اے حبیب آپ فرما دیجئے، بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما دی ہے، یہ مضبوط دین کی راہ ہے اور یہی اللہ کی طرف یکسو اور ہر باطل سے جدا ابراہیم کی ملت ہے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اب اس آیت کے تحت آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حنیفہ، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے، ملت ابراہیم حنیفہ۔ اب یہ حنیفہ کیا ہے اور یہ حنیف اس کا معنی کیا ہے اور اس کے حقدار کون ہیں، اس کی طرف میں خاص توجہ دلانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے سنیں کہ حنیف ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ماننے والے کو کہا جاتا ہے۔ حنیف یعنی کون؟ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ماننے والا، یعنی وہ مسلمان جو ملت ابراہیم پر ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو دین لایا تھا اسی پر قائم دائم، یعنی خود اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے بزبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہلوایا قرآن پاک میں کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے، میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما دی ہے اور یہ مضبوط دین کی راہ ہے، یہ وہی دین ہے جو ابراہیم کا تھا، یعنی ملت ابراہیمی کا دین تھا، میں بھی ملت ابراہیمی سے ہی ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اب شریعت چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مگر دین وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، یعنی مسلمانی اس وقت بھی تھی اور اب بھی ہے، مگر اسے اچھی طرح پاک صاف ستھرا کر کے پیش کرنے والے سب انبیاء میں بڑھ کر سب سے زیادہ حقدار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب حنفی اسی سے نکلا ہے، اس حنیف سے حنفی نکلا ہے۔ حنفی کا معنی بھی ہوتا ہے صادق اور سچا، امین، متقی، پرہیزگار، مومن۔ یہ حنیف اور حنفی کا معنی ہے، یعنی وہ مسلمان جو دین میں سچا ہے اور مضبوط دین والا ہے، اسے کہا جاتا ہے حنفی اور حنیف۔ اب یہ حنیف کیا ہے، حنفی کیا ہے، اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا، چونکہ آج ربیع الاخر کی
ربیع الثانی کی اس مہینے کی آج 2 تاریخ ہے۔ تو اس مہینے میں چونکہ ہم جانتے ہیں پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ مانا جاتا ہے 11ویں شریف کا۔ جو ہی مہینہ شروع ہوا آنے والی 11 تاریخ سے، اس مہینے کی اردو 11 تاریخ سے پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے 11ویں شریف کا انعقاد جگہ جگہ کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ تو ہم کئی مرتبہ بارہا پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے بیانات سن چکے ہیں۔ اب آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں یہ خاص کر ملت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کا عطا کردہ دین اور حنیف اور حنفیت، اس حوالے سے میں آج گفتگو سنا رہا ہوں۔ اس پر خاص توجہ دلانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخصیت ہے خاص اہل بیت میں ان کا شمار ہم کہیں گے، یعنی ان کا شمار خصوصاً علوی سادات میں ہے، اور یہ حنیف حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے بیٹے ہیں۔ حنیف کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو دین پیش کیا تھا ملت ابراہیم حنیفہ، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، اسی نام سے یعنی حنیف نام سے حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے ایک بیٹے ہوئے، انہیں حنیف بنایا گیا تھا۔ اب ان کی ذات کی طرف تھوڑی سی توجہ دلانے کا آج میرا مقصد ہے، کیونکہ اسی مہینے میں 11ویں شریف کے اسی مہینے میں ربیع الآخر کی 21 تاریخ کو ربیع الآخر کی 21 تاریخ کو ان حضرت یعنی محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال آتا ہے۔ تو میں سوچا کہ چونکہ آج ارادہ کیا تھا کہ آج محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات سے تھوڑا بہت آشنا کراؤں، کیونکہ ان کا تذکرہ بہت ہی کم سننے کو ملتا ہے حضرت محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا کے سب سے پہلے اور بڑے بیٹے ہیں حضرت محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب ان کا نام اصل نام ہے محمد اکبر، ان کا نام ہے محمد اکبر، ان کا عرف ہے محمد حنیف، یعنی انہیں حنیف بنایا گیا تھا۔ تو کس طرح بنایا گیا اور کیوں بنایا گیا، یہ انشاءاللہ آج کی تقریر میں یہ موضوع نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ اگر ہو سکے تو اگلے جمعہ کی تقریر میں یا آئندہ جس بھی جمعہ میں تقریر کروں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، تو اس میں یہ تذکرہ آئے گا کہ انہیں حنیف کیوں بنایا گیا تھا۔ تو ان کا نام ہے اصل محمد اکبر عرف محمد حنیف، خلیفہ اکبر الکبائر حمان صفات اول باطنی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، یعنی یہ محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ مولا علی مشکل کشا کے خلیفہ اکبر الکبائر ہیں۔ اکبر الکبائر یعنی بڑے خلیفوں میں سب سے بڑا۔ کون سے بڑے خلیفوں میں سب سے بڑا خلیفہ؟ اول باطنی، مولا علی علیہ السلام کے جو باطنی خلفاء ہے، جن کی خلافت چرچے میں نہیں آئی، جن کا تذکرہ چرچے میں نہیں آیا، جو پوشیدہ چھپا کر نعمت مولا علیہ السلام میں جنہیں عطا کی ہے، مولا علیہ السلام نے جن کو عطا کی، ان حضرات میں محمد اکبر عرف محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب سے اونچے درجے کے خلیفہ ہیں، یعنی مولا علیہ السلام کے خلفائے باطنی میں آپ کا شمار ہے۔ اس واسطے آپ کا تذکرہ ظاہراً زیادہ بلند نہیں ہوا۔ اب وہ کیوں نہیں بلند ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ بھی تذکرہ آگے آئے گا۔ آپ کو بتا دوں کہ ان حضرت کی، یعنی اب نام یاد رکھ لیں، ان کا نام محمد اکبر ہے۔ اب انہیں مخاطب ان کے نام سے نہیں، ان کا جو عرف ہے اسی سے مخاطب کیا جاتا ہے، اور یہ محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے۔ شاید ہی سوائے علم والے حضرات کے سیدھے سادے حضرات کو ان کا نام پتہ اکثریت کو نہیں ہوگا، مگر ان کا نام ہے محمد اکبر عرف ہے محمد حنیف۔ اب میں بھی جب نام لوں گا تو محمد حنیف کے ساتھ ہی ان کا تذکرہ آگے کروں گا۔ تو ان حضرت کی یعنی محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہجرت سے 5 برس پہلے ہوئی تھی۔ ہجرت سے
مکہ معظمہ میں تھے، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی، تو ہجرت سے 5 برس پہلے جمعہ کے دن عشاء کے وقت شکم خولہ سے آپ تولد ہوئے۔ یہ خاتون تھی جن کا نام تھا خولہ۔ اب ان کے ماں کے حوالے سے بھی طرح طرح کی باتیں آئی ہیں، کئی کتابوں میں یہ تذکرہ آیا ہے۔ یہ خاص کر 11ویں شریف کی مجالس کے وقت وغیرہ، خاص کر اس ماہ میں زیتون کی جنگ کر کے ایک واقعہ سنایا جاتا ہے، جس میں ایک خاتون کا نام لیا جاتا ہے جو کسی بادشاہ کی، ایران کی یا دمشق کی کسی بادشاہ کی جو ہے نا وہ بیٹی تھی، زیتون بڑی بہادر تھی، تو وہ اس کا مقابلہ آمنا سامنا ایک مرتبہ محمد حنیف کے ساتھ ہوا تھا، تو پھر ان کے ساتھ شادی ہوئی، اس طرح کا واقعہ آیا ہے۔ اس کا بھی میں تذکرہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ایک جمعہ میں کروں گا، تاکہ وہ بھی تفصیل لوگوں کو جو ہے نا، جن لوگوں نے نہیں سنا وہ بھی انہیں بھی پتہ چل جائے۔ مگر یہ جو میں روایت سنا رہا ہوں، اور ایک میں نے روایت سنی تھی کسی بزرگ سے کہ وہ بتائے تھے کہ محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیوی کا نام حنیفہ تھا۔ حنیفہ نام یعنی محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ماں کا، یعنی مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی جو زوجہ مطہرہ تھیں پہلی، جن سے ان کا نکاح ہوا تھا مولا علیہ السلام کا، تو ان کا نام تھا ان عورت کا حنیفہ۔ وہ بڑی بہادر تھیں، تو مولا علیہ السلام کی ان کے ساتھ شادی ہوئی، ہونے کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا، پھر اسی نام پر، حنیفہ کے نام پر انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حنیف رکھا تھا۔ اس طرح کی روایتیں ہیں، مگر جب یہ روایت کی طرف غور کریں اور جو یہ تذکرہ ہے محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اتنا پرفیکٹ تاریخ بتاریخ دن اور وقت کے ساتھ، تو اسے پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ کا تذکرہ تو پوشیدہ ہے، ظاہر نہیں ہوئے، آپ پوشیدہ رکھا گیا ہے، سوائے چند اولیاء اکرام کے، اور خاص کر یہ جو سلسلہ حنفیہ ہے اس کے علاوہ کسی کو اس کا تذکرہ نہیں ملا۔ اس واسطے ظاہری بخاری، مسلم، ترمذی شریف وغیرہ سیاستہ کی احادیث مبارکہ وغیرہ ان کا تذکرہ زیادہ درج نہیں ہوا، درج ہے ہی نہیں، تو اس وجہ سے یہ واقعات الگ الگ طرح سے ان کے نکاح کے بیان ہوئے ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا کے۔ تو خیر، یہ جو روایت ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روایت کیا ہے۔ میں جس کتاب سے سنا رہا ہوں، اس کتاب میں یہ پرسنل ڈائری ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لکھتے ہیں کہ ہجرت سے 5 برس پہلے جمعہ کے دن عشاء کے وقت شکم خولہ سے حضرت محمد حنیف پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ تو پھر پیدا ہونے کے بعد کسی کو اس کی خبر نہیں تھی۔ اب یہ نکاح بھی ہجرت سے پہلے 5 برس پہلے ہوا تھا، اور یہ نکاح بھی پوشیدہ ہی ہوا تھا، یعنی مولا علیہ السلام میں کسی دمشق یا کسی جگہ طرف گئے تھے، تو وہاں پر ان خاتون کے ساتھ ملاقات ہوئی حضرت خولہ سے، تو ان کے ساتھ نکاح ہوا، ہونے کے بعد یہ محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد انہیں وہیں چھوڑ کر، اس بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر مولا علی مشکل کشا واپس مکہ مکرمہ آ گئے تھے۔ تو پیدا ہونے کے بعد آپ پوشیدہ ہی رہے۔ پھر اب یہ مولا علیہ السلام کے ہی بیٹے ہیں اور محمد حنیف ہی ہیں، یعنی ان کا نام محمد حنیف ہے۔ تو یہ کب پتہ چلا؟ یہ فرمایا جاتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا۔ کیا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت لی ہے۔ حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 9 ہجری میں 11 رجب کو منگل کے دن دوپہر کے وقت حضرت محمد اکبر عرف محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دمشق میں ظاہر ہوئے۔ دمشق میں کیا ہوئے؟ ظاہر ہوئے۔ تب تک کسی کو معلوم نہیں تھا، یعنی 9 ہجری اور وہ 5 یعنی 14 برس تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کم سے کم 13 سال کی عمر تک جو ہے نا حضرت محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کا نام محمد اکبر ہے، انہیں حنیف بنایا گیا ہے، اور یہ مولا علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ جو ہے نا کسی کو بتایا نہیں گیا تھا، ابھی ان کی شناخت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ شادی ایک طریق پر ہوئی تھی۔ اب میں اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔
اب میں اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ اب سب کو معلوم ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام ہیں اور چھوٹے بیٹے امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اب یہ جو ہے نا بات سننے میں کافی لوگوں کو نہیں لگی کہ حضرت محمد اکبر اور محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بڑے کیسے؟ تو ہجرت کے 5 برس پہلے، ہجرت سے 5 برس پہلے آپ کی ولادت ہوئی تھی، اور امام حسن علیہ السلام تولد ہوئے ہیں 3 ہجری میں۔ کتنے؟ 3 ہجری میں۔ اور امام حسین علیہ السلام 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اب محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام حسن علیہ السلام سے 8 برس بڑے ہوئے اور امام حسین علیہ السلام سے 9 برس کے بڑے ہوئے۔ تو اس طرح محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے میندرے بتائیں سوتیلے بھائی ہیں، یعنی مولا علیہ السلام کی پہلی بیوی سے ان کی ولادت ہوئی تھی۔ جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ نکاح ہوا تو ہونے کے بعد یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت مولا علی علیہ السلام کو نصیحت فرمائی تھی کہ اے علی، جب تک میری بیٹی فاطمہ حیات ہیں تب تک تم دوسرا نکاح نہیں کرنا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے نصیحت فرمائی تھی، تو مولا علیہ السلام نے اس پر عمل بھی کیا اور اس وصیت پر کاربند رہے۔ اب ان کی عمروں کا اور شہادتوں کا تھوڑا تذکرہ آپ کو بتا دوں کہ امام حسن علیہ السلام کا وصال ہوا ہے 49 ہجری میں، 11 ربیع الاول کو جمعرات کے دن اشراق کے وقت آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت 49 ہجری میں ہوئی۔ تو اس طرح آپ نے 46 برس کی عمر پائی ہے حضرت امام حسن علیہ السلام نے۔ اب امام حسین علیہ السلام کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی۔ 10 محرم کو جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد کربلا کے میدان میں آپ شہید ہوئے، امام حسین علیہ السلام۔ تو آپ کی عمر کم و بیش 57 برس بنتی ہے، 56 برس 5 مہینے 5 دن عیسائی حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمر بنتی ہے۔ تو کم و بیش 57 برس کے نزدیک آپ نے عمر پائی، اور امام حسن علیہ السلام 46 برس کی عمر پائے۔ اب یہ محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہجرت سے 5 برس پہلے پیدا ہوئے تھے۔ اب ان کا وصال ہوا ہے 107 ہجری میں۔ کب وصال ہوا؟ 107 ہجری 21 ربیع الاخر، یعنی یہ جو مہینہ چل رہا ہے ربیع الاخر کا، ربیع الثانی بھی اسے کہتے ہیں، اس مہینے میں 21 تاریخ کو بدھ کے دن مغرب کے وقت، یعنی نماز مغرب کے بعد مرتبہ جبرود میں آپ کا وصال ہوا ہے حضرت محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس روایت کے راوی ہیں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت فرمایا ہے کہ محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال 107 ہجری میں ہوا ہے۔ اب ان کا مزار کوفہ میں ہے، عراق میں، اور ان کی عمر 112 کے قریب، 112 سال کے قریب آپ نے عمر پائی محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب سیدھی بات ہے کہ جب واقعہ کربلا پیش آیا تو اس وقت آپ حیات تھے۔ محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کربلا کے واقعے کے وقت آپ حیات تھے، مگر روایتوں میں آیا ہے کہ آپ اس جگہ موجود نہیں تھے۔ آپ ایک لشکر لے کر کہیں اسلام کی خاطر کہیں گئے ہوئے تھے، ایک معرکہ تھا وہاں کہیں گئے ہوئے تھے۔ جب آپ وہاں سے واپس آئے، واپس آنے کے بعد معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اس طرح ہوئی ہے۔ تو میں خود بذات خود کتاب میں نہیں پڑھا، مگر بزرگوں سے سنا تھا، پتہ نہیں کہاں تک درست ہے، وہ سنا دوں کہ جب محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واپس آئے تو آنے کے بعد جب آپ نے سنا کہ میرے بھائی حسین کو اس طرح سے بے دردی سے میدان کربلا میں شہید کیا گیا، تو آپ نے اس کا بدلہ لینے کی خاطر کوفہ پہنچے۔ کوفہ پہنچ کر اور جن جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تھا تو ان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پکڑ پکڑ کر آپ نے قتل کیا، واصل جہنم کیا۔ تو یہاں تک آیا ہے کہ آپ اتنی کثرت سے اتنے لوگوں کی خون ریزی سخت کی ہے، اتنے لوگوں کو واصل جہنم فرمایا ہے کہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ آپ کا جو گھوڑا تھا اس گھوڑے کے پاؤں خون میں ڈوبتے تھے۔ اتنے لوگوں کو کثرت سے آپ نے امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں کو واصل جہنم فرمایا۔ جب اتنے جوش میں، اتنے جو ہے نا جیش میں آ کر اتنے غصے میں جب آپ لڑ رہے تھے تو آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ یہ مخلوق خدا پر تو اتنا ظلم کیوں کرتا ہے،
محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے بہادر انسان تھے. آپ کی بہادری کا تذکرہ آگے آنے والی روایتوں میں آپ کو سناؤں گا کہ جب اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے یہ پیغام آیا، یہ الہام ہوا کہ مخلوق خدا پر اتنا ظلم کیوں کرتا ہے، تب محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے بھائی حسین کو بڑی بے دردی سے شہید کیا ہے، تو اس کا بدلہ لینے کی خاطر میں انہیں کسی بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا. تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں پیغام ملتا ہے کہ یہ جو بھی امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ہوئی ہے، یہ میری اپنی مرضی سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ میری اپنی مرضی سے ہوئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے بندوں پر تو اس طرح ظلم کرے. جب یہ پیغام آیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا، تو حضرت محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا. دوڑاتے دوڑاتے اتنا تیز دوڑائے کہ سامنے اچانک ایک پہاڑ نظر آیا. جب آپ نے اس پہاڑ کی طرف اپنے گھوڑے کو دوڑایا تو وہ پہاڑ شک ہو گیا، یعنی کھل گیا. جو ہی کھلا تو آپ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے اس پہاڑ میں داخل ہوئے. جب وہ اندر داخل ہوئے تو وہ پہاڑ دوبارہ بند ہو گیا. آپ وہاں پر جو ہے نا زندہ اپنے گھوڑے کے ساتھ اس غار کے اندر غائب ہو گئے. اس واسطے کئی جگہ پر خاص کر پتھروں کی گوئی میں آپ کے نام سے جو ہے نا چراغ روشن کرتے ہیں، اور اس درگاہ کو مولا علی مردان غیب کا نام دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ مولا علی مردان غیب بول کو جہاں جہاں خاص کر گوی میں پہاڑوں میں جو درگاہیں ہیں، یہ مولا علی علیہ السلام کے بیٹے محمد اکبر عرف محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے ایک چراغ روشن کرتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کس غار میں چلے گئے اور کہاں پر آپ غائب ہو گئے. جو بھی ہو اس طرح منسوخ کیا جاتا ہے، پتہ نہیں. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، یہ روایت میں خود پڑھا نہیں، کسی سے میں نے سنا تھا. اور میری عادت ہے بیانات میں صرف اتنا تذکرہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو میں نے خود پڑھا ہے یا کسی جید عالم سے کتاب کے نام کے ساتھ سنا ہے. اس طرح کا واقعہ پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے، کتنا کیا ہے، خبر نہیں. اب حضرت محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خلافت کا واقعہ بیان کروں، خلافت کا تھوڑا سا تذکرہ بیان کروں کہ 22 ہجری میں 27 ربیع الاخر کو جب حضرت محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا ظہور ہوا. کب ظہور ہوا تھا؟ 9 ہجری میں آپ کا دمشق میں ظہور ہوا. ظہور ہونے کے بعد آپ کی ملاقات پھر چلتے چلتے حضرت مولا علی مشکل کشا سے بھی آپ کا نکاح ہوا تھا. مولا علی علیہ السلام کا نکاح ہوا ہونے کے بعد آپ کو ایک بیٹا ہوا ہجرت سے 5 برس پہلے. ہونے کے بعد اس بیٹے کا نام محمد اکبر رکھ کر اور حنیف کا لقب اسے عطا کر کے آپ وہاں سے جدا ہوئے تھے. تو پھر دوبارہ ملاقات 22 ہجری میں مولا علیہ السلام کے ساتھ ہوئی. مولا علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہونے کے بعد 22 ہجری میں 27 ربیع الاخر کو، ربیع الاخر کی یعنی اسی مہینے کی 27 تاریخ کو پیر کے دن عصر کی نماز کے بعد حضرت مولا علی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں آپ کو بیعت توبہ، امامت و ارشاد سے مشرف فرمایا. آپ کو اپنا مرید بنائے اور بیعت امامت اور ارشاد عنایت عطا فرمائے. فرما کر کیفیت باطنی کی تعلیم عطا فرمائی. یہ تعلیم جو ہے نا باطنی کیفیات کی تعلیم کیا ہوتی ہے، یہ تعلیم خود مولا علی علیہ السلام اپنے بیٹے محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دینے کے بعد جب انہیں ان کی تعلیم مکمل ہوئی تو مکمل ہونے کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم اپنی ٹوپی ان کے سر پر رکھے، سر پر رکھ کر اپنے ہاتھوں سے سبز امامہ، ہرا امامہ ان کے سر پر باندھے. کن کے؟ محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. باندھ کر پھر اپنا ایک خرقہ انہیں پہنایا. خرقہ پہنا کر پھر ایک سرخ اونی پٹکا، یعنی کمر میں جو پٹکا باندھا جاتا نا پٹا، وہ پٹا جو ہے نا حضرت مولا علیہ السلام ان کے کمر میں باندھے. وہ کیسا تھا؟ سرخ کلر کا تھا، لال کلر کا ایک پٹکا جو ہے نا کمر بند ان کے کمر میں باندھے. باندھ کر ایک حنیف کا مکمل مرتبہ انہیں عطا کر کے، یہ حنیف کا مکمل لقب انہیں عطا کر کے، عرف نام دے کر حضرت محمد اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پورا مکمل باطنی تعلیمات عطا کر کے انہیں خلافت، خرقہ، پیٹا، کمر بند سے نواز کے تب انہیں پورا مکمل حنیف بنا کر کیا کرے؟ حضرت مولا علی مشکل کشا انہیں روانہ کرے. اب یہ تذکرہ سوائے اولیاء اللہ کے، ان کے خلفاؤں کے اور خاندان حنفیہ یعنی محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو سلسلہ ہے، جو خاندان ہے، ان کے اور چند حضرات نقبہ، نجبہ، رقبہ، ابدال اور اوتاد، یہ اولیاء اللہ کے اندر قسمیں ہیں.
اور چند غوث اور کتب، ان کے علاوہ اور سلسلہ حنفیہ کے سالکین، جو سلسلہ حنفیہ کے خلفاء ہیں، مریدین ہیں، ان سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان کے سوا اور وہ جنات جن کو اولیاء اللہ نے خلافت عطا فرمائی ہے، جنات میں وہ جنات جن کو اولیاء اللہ نے خلافت عطا فرمائی ہے، ان کے سوا عوام الناس کو ان کا مکمل حال کا پتہ اور خبر نہیں ہے۔ کیا ہے یہ لکھا جاتا گیا ہے کتاب کے اندر، یہ روایت جو میں سنا رہا ہوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈائری میں سے، کیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ ان کا تذکرہ اب پوشیدہ ہے اور پوشیدہ رہے گا۔ یہی روایت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی ڈائری میں لکھی ہوئی ہے۔ یہی روایت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھی ہے۔ سوائے اونچے درجے کے اولیاء اللہ، رقبہ، نقبہ، اوتاد، ابدال، قطب، غوث، ایسے مقام پر جو اولیاء اللہ فائز ہیں، ان کے اور ان اولیاء اللہ نے جن جنات کو خلافت عطا فرمائی، ان کے اور خاص سلسلہ حنفیہ سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کے کسی کو حضرت محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکمل مقام و مرتبے کی شناخت نہیں ہے۔ یہ بزرگوں نے لکھا ہے۔ پھر عوام الناس یہ تذکرہ پوشیدہ ہے۔ آج جو میں تمہیں سنا رہا ہوں، یہ تذکرہ مجھے پتا ہے پہلی مرتبہ تمہیں بھی سنے رہا، اور جو سنے ہیں وہ اس کی نہ آگے کا کچھ ہے نہ پیچھے کا کچھ ہے۔ جیسے بتایا نا، میں بیچ میں میرے یہ 2-3 واقعات میں نے بزرگوں سے سنا ہے کر کے جو بیان کیا، میں اس کا مقصد ہی ہے کیا ایک مرشد یا ایک لوگ ایک طرح بیان کریں کہ محمد حنیف بولے تو مردان غیب، محمد حنیف بولے تو پہاڑ میں غائب اصلے، محمد حنیف بولے تو حنیفہ بول کے ایک عورت تھی، اس کے ساتھ مولا علی کا نکاح ہوا تھا، ان کے پیدا ہوئے تھے۔ پھر ایک نے بولے زیتون کی جنگ بول کو ایک جنگ بھی تھی، زیتون نام کے خاتون تھی، ان سے جو ہے نا مولا علی یہ محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شادی ہوئی تھی۔ ایسے طرح طرح کے جو ہے نا واقعات بیان میں سے، مگر اس تذکرے میں کیا ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا کا نکاح ان عورت سے ہوا تھا جن کا نام خولا تھا، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام محمد اکبر رکھے۔ پھر بعد میں مولا علیہ السلام ان کو باطنی طریقت کی باطنی تعلیم دے کر انہیں خلافت عطا کر کے اپنے بدن کا خرقہ، اپنی ٹوپی، اپنا امامہ اور اپنے کمر بند کا جو ہے نا کمر بند وغیرہ باندھ کے جو ہے نا حنیف، پورا مکمل حنیف یعنی دین میں پکا۔ میں بیان کے شروع میں بتایا حنیف کسے بولتا ہے، حنیف اسے کہا جاتا ہے جو دین میں پکا ہو، مضبوط ہو، سچا ہو، صادق الامین ہو، جسے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی شناخت کروانے کے واسطے بیان فرمایا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 161 میں فرماتا ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے حبیب آپ فرما دے بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی ہے، دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، میں ایک مضبوط دین کی راہ پر ہوں۔ حنیف یعنی مضبوط دین والا۔ اب مولا علی مشکل کشا کیا کرے، خلافت، امامت، بیعت توبہ و ارشاد عطا کر کے اپنے بیٹے محمد حنیف کو ایک مضبوط دین والا بنائے، حنیف بنائے، حنیف بنا کر یہ لقب عطا کر کے انہیں روانہ کرے۔ اب ان کا تذکرہ عوام الناس سے اسی لیے پوشیدہ ہے کیونکہ ان کے ذریعے انتظام باطنی چلائے۔ کیا چلائے؟ باطنی انتظام، جیسا ظاہری انتظام چلا نا، ہمیں جانتے ہیں خواجہ غریب نواز ہے، صابر پاک ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہیں، قطب الدین بختیار کاکی ہیں، بابا فرید الدین گن شکر ہیں، خواجہ بندہ نواز ہے۔ یہ ظاہری نظام بھی ان کے ذریعے ہے، باطنی معاملات بھی چند ان کے سپرد ہیں، مگر محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سپرد پورے کے پورے مکمل باطنی انتظامات، ذمہ داریاں دیے تھے۔ ایک باطنی سلسلہ حضرت محمد حنیف کے ذریعے چلا ہے۔ اب ان کا نکاح، کس کا؟ محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نکاح 52 ہجری میں 7 ذی القعدہ اتوار کے دن مغرب کے بعد دمشق میں مسمات سوغا بنت قاصر جون سے ہوا۔ یہ وقت، تاریخ، ہجری، دن یہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ سننے والوں کو یقین آنا، جب اتنا پرفیکٹ ہجری، دن، وقت کے ساتھ جب یہ بیان ہو رہا ہے تو یہ حقیقت میں کسی اولیاء اللہ کی لکھی ہوئی کتاب کا ہی تذکرہ ہے۔ اتنا پرفیکٹ کون لکھ سکتا ہے؟ کب؟ 52 ہجری میں 7 ذی القعدہ کو اتوار کا دن تھا، مغرب کی نماز کے بعد دمشق کے اندر مسمات سوغا بنت قاصر جون سے حضرت محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نکاح ہوا۔ اب یہ حضرت قاصر یہ امام حسن علیہ السلام کے مرید تھے،
یہ حضرت قاسم جو ہے نا امام حسن علیہ السلام کے مرید تھے، تو ان کی بیٹی مسمات سوغا، ان سے جو ہے نا حضرت محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد 31 برس تک ان کو اولاد نہیں ہوئی۔ 31 برس گزر جانے کے بعد حضرت محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان مسمات سوغا کے بطن سے 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ کتنے؟ ایک کے بعد دیگرے 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام ہے حضرت شاہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب یہ تقریر جو ہے نا اتنی مضبوط اور اتنی بہترین اور اتنا خاص تذکرہ ہے، اگر کوئی عالم اسے سن لیا نہیں تو چونک جاتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پہلے بیٹے کا نام تھا حضرت شاہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے دوسرے بیٹے کا نام تھا حضرت شاہ عبد الجلیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تیسرے بیٹے کا نام ہے حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے بیٹے کا نام ہے حضرت شاہ عبد الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 4 بیٹے ہیں کون؟ عبد الکریم، عبد الجلیل، عبد الرحیم اور عبد الرشید، یہ 4 بیٹے آپ کو ہیں۔ اب ان کے خلفاء حضرت محمد، اب یہ آخری تذکرہ ہے، اتنا بیان کر کے میں تقریر ختم کرتا ہوں، پھر آگے یہ تذکرہ چلے گا انشاءاللہ تبارک اللہ۔ اب محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 3 خلفائے اکبر الکبائر ہوئے، یعنی آپ نے جن جن کو خلافت عطا فرمائی اس کے اندر آپ کے 3 خلفاء ہوئے جو اکبر الکبائر، یعنی بڑوں میں بھی بڑے، سب سے بڑے 3 خلفاء ہوئے حضرت محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، جن سے آج یہ سلسلے ان کے چلے ہیں، سلسلہ حنفیہ باطن چلا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ان کے 4 نمبر پر جو بیٹے پیدا ہوئے تھے عبد الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہیں سب سے پہلے آپ نے خلافت عطا فرمائی، حضرت شاہ عبد الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ انہیں بیعت امامت اور ارشادات حنفیہ سے اپنے ہاتھ پر مستفیض فرما کر اپنے سر کا تاج پہنایا۔ کیا کرے محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سر کا تاج، جیسا مولا علیہ السلام ان کو دیتے نا، ویسا محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے عبد الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے سر کا تاج دیے، پھر انہیں خرقہ پہنائے، پھر جو ہے نا اپنے ہاتھ سے سبز امامہ شریف باندھ کر ان کا جو کمر بند تھا، وہ سرخ کمر بند، وہ ان کے کمر میں باندھنے کے بعد جس طرح مولا علیہ السلام ان کو خلافت نامہ دیے تھے درج کر کے، اسی طرح انہوں بھی خلافت نامہ لکھ کر جو ہے نا حضرت عبد الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عنایت فرما کر انہیں کیفیت باطنی کی مکمل تعلیم عطا فرمائی۔ پوری مولا علی سے جو تعلیمات ملے تھے نا اپنے بیٹے کو عطا کر کے کیا کرے، انہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا عبد الرشید، تمہیں جانب شمال پر مقرر کیا جاتا ہے، شمال کی طرف تمہاری ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، تمہیں شمال کی طرف چلے جاؤ۔ اس طرح انہیں نصیحت کر کے شمال کی طرف بھیج دے۔ اب کافی باتیں اس میں کھول کر اعلان سب کو بتانے کے لیے ہے، میں کافی تذکرہ اس میں چھپایا ہوں، سمجھے نا، سب چھپا کے بول رہا ہوں مکمل، کیونکہ ہر عام آدمی کو بتانے کی روایت نہیں ہے، بہت ہی خاص تذکرہ ہے۔ اس واسطے میں پہلا بتایا کہ ان کا تذکرہ چھپائے سو ہے سب سے پہلے، اور اس واسطے چھپائیں کہ سوائے اولیاء اللہ کے اور ان کے خادمین کے اور جو طریقت کے راہ کا مسافر رہنا، اس کے سوا کسی بھی اس کا تذکرہ نہ بولے جیسا نہ سنے جیسا۔ اس واسطے جو ہے نا اس کا یہ تذکرہ پورا مکمل الحمدللہ میں پڑھی ہوں، میرے پاس ہے، اور بہت شاندار ہے، تفصیل ہے۔ اگر کسی بھی سننے کا رہا تو انہیں آ کر خانقاہ میں بیٹھنا، تنہائی میں آ کر بیٹھنا، اس کا ڈیٹیل مجھے بولنا، تبھی سے بولتے ہیں، تب تک نہیں بولتے، سمجھے نا۔ تو کافی باتیں اڑا کر بالکل ہی شارٹ کٹ میں ان کی ولادت کیسے ہوئی، پھر انہوں جو ہے نا جوانی تک کیسا پہنچے، پھر اس کے بعد جو ہے نا انہیں خلافت دیتے وقت اور کیا کیا معاملات پہ کافی تفصیلات ہیں۔ خیر، مولا علیہ السلام جو ہے نا انہیں خلافت دے کر شمال کی طرف روانہ کرے۔ اب اس حصول نعمت کے بعد حضرت شاہ عبد الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے پہلے نماز شکرانہ ادا کرے، شکرانے کی نماز ادا کرے، اور جہاں آپ کو بھیجا گیا تھا جانب شمال کی طرف آپ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد آپ سے سلسلہ رشیدیہ، جس میں اقطابی و اغیاسی کہا جاتا ہے، جس سلسلہ رشیدیہ اقطابی و اغیاسی رائج ہے، اور اس سلسلے میں آپ سے براہ راست مرید بننے والے حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کربلا کے میدان میں شہید ہوتے ہیں نا، حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلیفہ ہیں، حضرت عبد الرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔
تو یہ تذکرہ جو ہے نا کبھی بھی کہیں بھی سننے نہیں ملتا، سمجھے نا، اتنا خاص ہے، اور یہ خاص علماؤں کے اور خانقاہ والوں کے پیران کرام کے سننے کے لائق ہے، سمجھے نا۔ تو پھر آپ کے جو دوسرے خلیفہ ہوئے، آپ کے بیٹے جو دوسرا نمبر پر پیدا ہوئے تھے، حضرت شاہ عبد الجلیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو حضرت محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی۔ اسی طرح باطنی کیفیات کی تعلیمات سے نواز کر جس طرح انہیں خلافت دیے تھے، انہیں بھی خلافت عطا کر کے حضرت عبد الجلیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عہدہ سلطانی پر فائز کر کے جنوب کی طرف بھیجے، تمہیں انہوں شمال کی طرف گئیں، تمہیں جنوب کی طرف چلے جاؤ بھیجے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبد الجلیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سلسلہ جلیلیہ رائج ہوا، اور جسے سلسلہ وہبیہ بھی کہا جاتا ہے، سلسلہ جلیلیہ اور وہبیہ کہا جاتا ہے، یہ سلسلہ رائج ہوا۔ اس سلسلے میں حضرت عبد الجلیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مرید اور خلیفہ بننے والے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون ہے؟ حضرت جلال الدین مولائے روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سمجھے، یہ ان کے پاس مرید بنے اور ان سے خلافت حاصل کی۔ اب یہ ظاہر میں روشن ہے نام، تو ان کا نام، مرشد کا نام باطن میں ہے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ساری دنیا جانتی ہے۔ اسی طرح عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری دنیا جانتی ہے، اور حضرت عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ کا نام پوشیدہ ہے۔ یہ بزرگوں نے جو تذکرہ اب ہمارے جیسا تذکرہ اور آپ لوگوں کی جیسا تک پہنچنے کے واسطے، یہ روایتوں میں لکھنے کے واسطے انہوں نے نعمتیں عطا کرے، جن چیزیں جو چیزیں جیسا جیسا چلنا ہے چل رہی، اور یہ چلتے 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 جا کر امام مہدی علیہ السلام تک پہنچنے والے، سمجھے۔ آپ کی سمجھو خوش نصیبی ہے کہ کم سے کم یہ تذکرہ سن رہے ہیں، کم سے کم یہ تذکرہ سن رہے ہیں، تو بڑے سے بڑے خانقاہ والوں کو، بڑے سے بڑے پیران لوگوں کو معلوم ہی نہیں، معلوم ہے نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے، غوث پاک کا کرم ہے، اس جگہ پر ہمیں بیٹھ کر یہ سننا تو بھی کم سے کم نصیب فرمائے۔ میں نے بتایا تھا کہ 3 خلفاء آپ کے اکبر الکبائر ہوئے، ایک ان کے بیٹے چھوٹے بیٹے عبد الرشید، اور سیکنڈ نمبر پر پیدا ہونے والے، دوسرے نمبر پر پیدا ہونے والے بیٹے کون؟ عبد الجلیل۔ اب ان کے تیسرے خلیفہ حضرت محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تیسرے خلیفہ جو اکبر الکبائر ہوئے، ان کا نام ہے نعمان ابن ثابت، یعنی امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کون ہے؟ جن کے فقہ کی ہمیں تقلید کرتے ہیں، ہمیں حنفی بولتے ہیں اپنے آپ کو، حنفی مسلک والے۔ تو ہمیں حنفی مسلک والے اس واسطے ہیں کیونکہ محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام ابو حنیفہ کو خلافت دے دے، سمجھے۔ ہمیں حنفی کس واسطے ہیں؟ یہ حنفی یہ مولا علیہ السلام کے در کی خیرات ہے، سمجھے۔ چاہے تمہیں مولا علیہ السلام کو مانو چاہے نہ کو مانو، اپنے آپ کو علوی بولو یا نہ کو بولو، ہمیں اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، ہمیں اہل بیت کو نہیں مانتے، ہمیں مولا علی نہیں بولتے، ہمیں یہ نہیں کرتے، ہمیں نہیں کرتے، کیا بھی کر، کچھ بھی ہو جاؤ، مگر کہاں بھی بھاگے تو مولا علیہ السلام کے در کی بھیک کے بغیر چارہ نہیں۔ جب تک مولا علیہ السلام کے در کی بھیک تجھے نہیں ملتی تب تک تجھے چارہ نہیں، نہ تو نماز پڑھ سکتا، نہ تیرا نکاح ہو سکتا، نہ تیری شادی ہو سکتی، نہ بچے پیدا ہو سکتے، نہ جو ہے نا تو ان کو نام رکھ سکتا، نہ جو ہے نا ان کی تربیت کر سکتا، نہ ان کا عقیقہ کر سکتا، نہ ان کا جنازہ پڑھا سکتا۔ یہ فقہ میں سارے معاملات جیسے کہ نہیں، تو یہ ساری فقہ جو فقہ حنفیہ ہے، اس کے بانی کون ہے؟ فقہ حنفیہ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا نام ہے نعمان، ان کے والد کا نام ہے حضرت ثابت، نعمان ابن ثابت، جنہیں ابو حنیفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو مولا علیہ السلام کے بیٹے محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلافت عطا کر کے حنیف بنائے تھے۔ جس طرح محمد اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو باطینی تعلیمات دے کر مولا علی مشکل کشا حنیف بنائے نا، محمد حنیف، اس طرح محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے 2 بیٹوں کو جنہیں باطینی کام پر لگائے، اور ایک امام اعظم نعمان ابن ثابت یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ خرقہ، وہ پیٹا، وہ نعمت، وہ مولا علیہ السلام کی تعلیمات دے کر ان کو حنیف بنائے۔ تب سے انہوں ابو حنیفہ ہوئے، امام اعظم نعمان ابن ثابت، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی لکھی ہوئی فقہ کی آج ہمیں پیروی کرتے ہیں، سمجھے۔ تو یہ مولا علیہ السلام کے در کی خیرات ہے۔ خیر، اب ان کی خلافت کیسا ہوئی؟ امام ابو حنیفہ کی، محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے خلافت کیسے ہوئی، کیا کیا نعمتیں دیے، کیا کیا وصیتیں کرے،
پھر امام اعظم ابو حنیفہ اسے کیسا آگے بڑھائے، آج اتنا مسلک حنفی ساری دنیا میں کیسے پھیلا، یہ تذکرہ آگے آئے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ نے موقع عنایت فرمایا تو اگلے جمعہ میں اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے سنا اس پر یقین رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اگر میرے بیان میں کچھ بھی غلطی، خامی، کمی بیشی ہوئی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔